السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ روحی ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ سب لوگ قرآن کریم ناظرہ گھر بیٹھ کر آسانی سے سیکھ سکیں۔ میں اس مقصد کو لے کر اپنی کوشش کر رہی ہوں، ایفرٹ کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ میرے کنٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے۔ چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 16 to 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، ساتھ یا ساکن ہو، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ کسی حرف کے اوپر پیش ہو، ساتھ واو ساکن ہو، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ اور کسی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ الف ہو، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ کو ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون کے اوپر بھی مد ہے اور یہاں بھی نون کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل کہلاتی ہے اور اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ یہاں نون کے اوپر غنہ کیا، یہاں بھی نون کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ آواز ناک میں پڑھی جاتی ہے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہاں نون کے اوپر بھی ہم نے غنہ کیا۔ اب صاد کو موٹا پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف جتنا لمبا بھی پڑھیں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر موٹا پڑھتے ہیں۔ اور یہ حرف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی پڑھیں گے۔ قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، لمبا پڑھیں گے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین۔ یہاں نون کے اوپر ہم نے اخفا کیا، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ نون ساکنین یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے نون کی آواز کو واضح نہیں پڑھنا، یہ اخفا کرنا کہلاتا ہے۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد فا ہے تو فا حروف اخفا میں شامل ہے، اس لیے ہم نے منفقین نہیں پڑھا، والمنفقین غین کو موٹا پڑھنا ہے، والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ آیت کے درمیان میں اگر یہ علامت آتی ہے لام تو ہم نے اس پر وقف نہیں کرنا، ہم نے نہیں ٹھہرنا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ طا کے اوپر وقف کر لینا بہتر ہے، یہاں ہم رک سکتے ہیں۔ یہ جو مد ہے یہ مد متصل کہلاتے ہیں، اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھا۔ یہاں قاف کے اوپر بھی مد ہے، اس کو بھی 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ پھر یہاں آپ نے اگر غور کیا تو ہم نے پڑھا قائمم، قائمن نہیں پڑھا کیونکہ یہاں اقلاب ہے۔
جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں نا قائمن، من نون ہے نا، اس نون کو آپ نے میم میں بدلنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ قائمن بالقسط. اب یہاں پر تو ساکن نہیں ہے، وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا یا پڑھا گیا. ٹھیک ہے، وقف کیا نا یہاں پر، تو تو کو ہم نے ساکن پڑھا. جب ساکن پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر کلکلا کرنا ہے. بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں نون کے اوپر اخفا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد دال ہے تو دال حروف اخفا میں ہے، اس لیے نون کو واضح نہیں پڑھا. عند اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے. عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اب یہاں دو جگہوں پر اقلاب آ گیا. یہاں دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو یہاں بھی ہم نے من نہیں پڑھا، میم نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھا گیا. یہاں یا کے اوپر دو زبر ہیں تو باغین نہیں پڑھا گیا، باغیم پڑھا گیا، کیونکہ یہاں بھی تنوین کے بعد با ہے. اب یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے مشدد یا حروف یرملون میں شامل ہے. تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون کی آواز تو خاموش ہو جائے گی. پچھلے حرف کو ہم نے یرملون حرف سے ملانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے، یعنی ادغام ہوگا میم کا اور یا کا، تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا. یا، میم، واو، نون، یہ چار یرملون حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ ہوتا ہے. لام اور را کے اوپر غنہ نہیں ہوتا. تو یہاں ہم پڑھیں گے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ. یہاں آپ نے غور کیا، یہ بھی لفظ اللہ ہے، یہ بھی لفظ اللہ، تو یہاں تا کے نیچے زیر ہے نا، اس لیے لام کو ہم نے باریک پڑھا. بِآيَاتِ اللَّهِ، یہاں نون کے اوپر زبر ہے اس لیے لام کو موٹا پڑھیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. یہاں میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جیم کے اوپر ہم نے یہاں کلکلا کیا وجہیہ. کلکلا والے حروف 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو پھر ہم کلکلا ادا کریں گے، یعنی پھر ان کی آواز کو تھوڑا ہلا کر ادا کیا جائے گا. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صدق اللہ العظیم. آپ پلیز ان کی پریکٹس کیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس میں فلو آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو کم از کم 3-4 دفعہ پڑھا کیجئے، اور جہاں جہاں وقف کی علامات ہیں نا وہاں تک ایک ہی سانس میں کوشش کیا کیجئے پڑھنے کی. جب 3-4 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا فلو بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.